الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب هب لي من الصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائی۔ اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عقیدت میں، محبت میں، کہ جتنا جلدی پانی آگ کو نہیں بجھاتی، جتنا جلدی پانی آگ کو نہیں بجھاتی، اس سے بھی زیادہ تیزی سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور لَيَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، کچھ چیزوں کے ذریعے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے صابرین کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، اس آیت مبارکہ کا موضوع سے پہلے انتخاب کی وجہ، دراصل آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر حضرت انسان پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی رنجش آ جاتی ہے، تو آہ و بکار کرنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا بیمار ہو جاتا ہے تو تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔
اگر وقتی آزمائش آ جاتی ہے تو انسان کیا ہے مچلنا شروع ہو جاتا ہے. وقتی کوئی رنجش آ جاتی ہے انسان تڑپنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آج کل گرمی زیادہ آ گئی ہے، آہ اوہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یاد رکھیے گا ہمیں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ صبر کرنا ہے. وبشر الصابرین، اور اگر تم تکلیف پر، آزمائش پر، اگر وقتی آزمائش پر، تکلیف پر اگر صبر کرو گے، وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کا اجر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں خوشخبری سناتا ہے. اب موضوع سے پہلے اس آیت مبارکہ کا انتخاب، آج کا میرا موضوع ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر زندگی میں آنے والی کچھ آزمائش. ہم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالی تو اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ان پر تکلیف ڈالتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ میرا بندہ خوشحالی کے اندر، آسائشوں کے اندر، آرام دہ زندگی کے اندر تو میرا ہے، لیکن جب کچھ آزمائش آ جائیں، کچھ تکلیف آ جائیں تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، پھر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم پر تو کچھ بھی آزمائش نہیں آئی. جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائشوں کا سلسلہ رکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی آپ پڑھ لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کتنا ستایا، مکے سے باہر نکال دیا، مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ المنورہ میں کتنا ستایا، طائف گئے، طائف کے میدان میں کتنا اوباش نوجوانوں نے ستایا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن تھامے رکھا. اللہ صبر کا بڑا اجر دیتا ہے. خیر، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے صالح اولاد عطا فرما، اچھی اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما. آپ کی زوجہ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خود مشورہ دیتی ہیں کہ آپ کسی اور سے نکاح کر لیجئے، ہو سکتا ہے کسی اور بیوی سے آپ کو اولاد مل جائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرماتے ہیں. نکاح فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کی وہ دعا قبول فرماتا ہے. کون سی دعا؟ جو اللہ کے حضور کری تھی اور میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول کی، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک پتہ ہی کتنی تھی؟ آپ کی عمر مبارک کم و بیش جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ آپ کی عمر مبارک 86 سال تھی، 86 ایئرز اولڈ. 86 سال عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک صورت، نیک سیرت اولاد عطا فرمائی. اس اولاد کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اولاد ہے کہ جن کے نام پر ہم آئندہ کچھ روز کے بعد کیا ہے عظیم قربانی کریں گے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ آزمائش کا اور حضرت اسماعیل کی ولادت کا دونوں کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر اس کا جواب دیجئے گا کہ میں ایک والد بننا چاہتا ہوں لیکن میرے یہاں ولادت نہیں ہوتی. نہ جانے میں کس کس کے در پر جاتا ہوں، میں نہ جانے کیسی کیسی منتیں مانتا ہوں،
میں پھر جا کر اگر مجھے 15 سال 20 سال کے بعد اگر کوئی اولاد ہوتی ہے، ذرا سچ بتائیے گا اس کے دل کی خوشی کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب ولادت، ان کے یہاں جب ولادت ہوئی بیٹے کی، کم و بیش 6 سال یا 7 سال کا عرصہ تھا۔ اب جب حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت سیدنا سارہ نے جب دیکھا، کیا دیکھا کہ یہ جو بچہ ہے اس سے والد کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، زندگی کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ دل میں کیا ہے ایک جلن آئی۔ اب حضرت سیدنا سارہ نے کیا کہا کہ آپ ایک کام کریں، یہ اپنے بیٹے اور ہاجرہ کو کہیں دور چھوڑائیں، میری نظروں سے دور چھوڑائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حسد کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی درمیان پہلی آزمائش، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آتا ہے۔ کیا حکم آتا ہے؟ وہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، جاؤ اپنے شہزادے کو اور اس کی ماں کو بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ بیابان میں، ریگستان میں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، وہاں پر کوئی مونس نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی غمخار نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے جگر کے ٹکڑے اتنے سالوں بعد اولاد ہونے والی کو لے کر چل دیتے ہیں، کس کے ساتھ؟ اپنی والدہ یعنی حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے کر کہاں چھوڑتے ہیں؟ مکہ المکرمہ، جو ابھی تک آباد نہیں تھا۔ مکہ المکرمہ جو ابھی تک آباد نہیں تھا، بیابان تھا، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، ریگستان ہی ریگستان تھے، جس طرف نگاہ اٹھائی جاتی اس طرف کوئی بندہ نظر نہ آتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے دل کے ٹکڑے، اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو وہاں چھوڑ کر جب پلٹتے ہیں، اب حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ اے میرے سر کے تاج، مجھے کوئی وجہ تو بتا دیں، کیا میں نے آپ کا دل دکھایا ہے؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ کیوں ایسے ہمارے ساتھ رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو اور مجھے اس ریگستان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، چند کھجوریں ہیں اور کچھ پانی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ارے ذرا سوچے تو صحیح نا، کون کرے گا؟ آج اگر عیب والی اولاد بھی ہو نا تو ماں باپ کو وہ سب سے بڑی عزیز ہوتی ہے، کیونکہ اولاد ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہی ایسی ڈالی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کا حکم تھا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ بالآخر حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ اے میرے سر کے تاج، اگر یہ بتا دیجئے کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر کیا ہے، ہمیں راضی ہے، کیونکہ جس رب نے آپ کو حکم دیا ہے وہ ہمیں بے سر و سامان نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ آزمائش شروع ہوئی، حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں، وہاں پر کون؟ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری جو شخصیت تھی وہ حضرت سیدنا اسماعیل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھوٹے سے ہیں، کتنے سے ہیں؟ چھوٹے سے ہیں، یعنی ابھی چند ماہ کے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ سارا توشہ دان ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بچے کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، ماں کا دودھ بھی کیا ہے ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ اب ماں کا دودھ پینے کے لیے وہ جب اپنا منہ ڈالتا، دودھ نہ نکلتا، بچہ بلکتا، بچہ روتا،
پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، کیسے سامان کیا جائے، کیسے گزارا کیا جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں، وہاں سے کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی کوہ صفا پر جاتی ہے، کبھی کوہ مروہ پر جاتی ہے، ایسے بھاگ بھاگ کر چکر لگاتی ہے، کبھی صفا کی پہاڑی پر جاتی ہے، کبھی مروہ کی پہاڑی پر جاتی ہے۔ کیوں جاتی ہے؟ کہ شاید میں بلندی پر جاؤں اور بلندی پر جا کر مجھے کوئی نظر آئے، مجھے جب نظر آئے میں مطالبہ کر سکوں کہ ہے کوئی ہمیں چند قطرے پانی کے دینے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ دکھانا تھا کہ جب اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش ڈالی جاتی ہے تو آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی کیسا اجر عطا فرماتا ہے، کیسا صلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی صفا کی پہاڑی پر جاتی ہے، کبھی مروہ کی پہاڑی پر جاتی ہے۔ یہاں پر بچہ بلک رہا ہوتا ہے، یہاں بچہ بھوک کے مارے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ پاؤں چلاتا ہے، جیسے ہی پاؤں چلاتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی ایڑیوں سے اور رگڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس زمین سے ایک چشمہ نمودار فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، خود بھی پیتی ہیں، بچے کو بھی پلاتی ہیں، لیکن کیا دیکھتی ہیں کہ یہ پانی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ پانی تو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پتہ ہے پانی کو کیا حکم دیا؟ زم زم۔ کیا کہا؟ زم زم، یعنی ٹھہر جا، رک جا۔ اس کا معنی یہ ہے اب حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کہا نا کہ زم زم، ٹھہر جا، رک جا، وہ پانی رک جاتا ہے۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی نیک بندی زمزم نہ کہتی نا تو یہ پانی اتنا ہوتا کہ پوری دنیا میں پھیل جاتا، اس پانی کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ آج دیکھیں نا آپ، ریسرچ کرنے والے ریسرچ کرتے ہیں کہ دن میں کم و بیش کئی ہزار لیٹر پانی نکالا جاتا ہے، لیکن مجال ہے اس پانی کے اندر کمی آ جائے، اس پانی کے اندر تغیر و تبدل آ جائے، اس پانی کے اندر کیا ہے کچھ تبدیلی آ جائے۔ آج میں اور آپ کیا ہے منرل واٹر جو مشینی کیا ہے فلٹر کیا ہوا پانی بھی ہوتا ہے، اپنے گھر لے کر آئیں، چند دن اگر گزر جائے اس کے اندر کچرا دکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کیا ہے کائی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ واللہ میں قسم کھا کر منبر رسول پر کہتا ہوں کہ یہ کسی کے اوپر آزمایا ہوا نہیں ہے، خود پریکٹیکل کیا ہوا یہ عمل ہے کہ کئی سال تک وہ پانی بوتل میں رکھا جائے نا، اللہ کی قسم اس میں ذرہ برابر کچرا بھی نہیں آتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پانی بنایا ہے، کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑیوں سے نکلنے والا وہ پانی ہے جو آج دنیا فیض پا رہی ہے۔ اور اس کے حوالے سے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے، مفہوم حدیث مبارکہ ہے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر تمہیں پانی کی پیاس لگی ہے زمزم پیو، یہ پانی پیاس کا کام کرے گی۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تم پانی اس نیت سے پیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایسی قدرت رکھی ہے، اس میں ایسے اجزاء کو شامل کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے بھوک کا کام کرے گی۔ اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے جسم کے کسی حصے کے اندر، اس تکلیف جگہ پر لگاؤ، اللہ تبارک و تعالی اس زمزم کی برکت سے وہ تکلیف بھی دور فرما دے گا۔ لیکن عقیدہ کامل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ آج تو دنیا کے اندر بھی میں اگر اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ جس کی حوالے سے مجھے پہلے ہی کیا ہے تذبذب ہے، میں کیا ہے پہلے ہی کیا ہے ششو پنج کے اندر مبتلا ہوں، ارے پتہ نہیں ڈاکٹر ہے یا نائی ہے، بس گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جاؤ،
میں اس کے پاس جا رہا ہوں، واللہ نہیں ملے گی صحت یابی، لیکن پہلے سے ہی ہمارا کیا ہو، دل مطمئن ہو کہ نہیں یار بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، ویل ایجوکیٹڈ ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، آدھی طبیعت تو ویسے ہی صحیح ہو گئی، یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آزمائش کی برکت سے ایک زمزم کا کنواں عطا فرمایا، اور اس آزمائش کی برکت سے دوسری کیا نتیجہ ملا، اللہ تبارک و تعالی کی نیک بندی حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پانی کی تلاش کے اندر کبھی صفا کی پہاڑی پر جاتی، کبھی مروہ کی پہاڑی پر جاتی، جیسے ہی بیچ کا سفر آتا تھوڑا تیز دوڑنے لگ جاتی، پھر صفا کی بلندی پر جاتی، پھر مروہ کی بلندی پر جاتی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ صرف عمل تھا ان کا پانی کی طلب کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو یہ اپنی بندی کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر حاجی کو، ہر معتمر کو، عمرہ کرنے والے کو حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرو گے، جب تک میری اس بندی کی ادا کو ادا نہیں کرو گے نہ تمہارا عمرہ ادا کیا جائے گا، نہ تمہارا حج قبول کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی نیک بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اور آج اگر ہم پر آزمائش آ جائے، ہم پر تکلیف آ جائے تو ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی، وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی رزق کے ذریعے، کبھی کسی تکلیف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو آزماتا ہے، اور پھر آزمائش میں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر آگے مزید چلتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش آئی، کب کہ جب نمرود اور اس کی قوم کو، جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی طرف بلایا تو پھر راستے تنگ ہونا شروع ہو گئے، راستے ایسے تنگ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس نیک بندے اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایسی آزمائش آئی کہ نمرود نے قید کر لیا۔ نمرود نے جب قید کیا، قید کرنے کے بعد اب یہ پلاننگ ہوئی کہ کیا سزا دی جائے۔ اب ساروں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ آگ میں ڈال دیا جائے، العیاذ باللہ۔ اب ایک جگہ لی گئی، اس جگہ کے اندر کئی دن تک لکڑیاں جمع کی گئی، لکڑیاں جمع کرنے کے بعد اب اس میں آگ لگائی گئی۔ اب آگ ایسی بھڑک اٹھی کہ اب قریب کوئی بھی جاتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ اب کون جائے، کسی کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ آگ کے قریب جائے، کئی کئی میل دور تک اس کی تپش تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب شیطان نے ایک مشورہ دیا کہ ایک منجبیق بنائی جائے۔ منجبیق سمجھتے، گلیر ٹائپ کی بنائے جائے۔ یہ وہی شخص کیا تھا، اس کا ایجاد کرنے والا تھا۔ اب منجبیق بنائی گئی۔ جب منجبیق بنائی گئی اور مشورہ دیا گیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس منجبیق میں بٹھایا جائے اور دور سے کھینچ کر اس آگ کی طرف ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی منجبیق میں بٹھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لا کر کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، کچھ مدد ہے تو بتائیے، ہم مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جذبے پر قربان جائیے، حضرت سیدنا ابراہیم کے جذبے پر قربان جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پتہ ہی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، لیکن تجھ سے نہیں ہے۔ پھر آگے کا سفر جاری رہتا ہے۔ جیسے ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے ہوتے ہیں، جبرائیل امین پھر تشریف لاتے ہیں اور پھر تشریف لا کر کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، بتا اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو بتائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہی جواب دیتے ہیں کہ اے جبرائیل، مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی درمیان اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہم نے کہا ہے بھڑکتی آگ کو کہ بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، کس پر؟ ابراہیم پر۔ اب یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوگا، شیطان تو ہے نا یہی کام کے لیے کہ یار آگ اتنی بلند و بالا ہے، وہ کیسے ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ کا کام تو جلانا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آگ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ ہے اس کے اندر حرارت، اس کے اندر تپش، اس کے اندر جلن کی صفت، جلانے کی صفت کس نے داخل کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور جب سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جیسے ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جیسے ہی پہنچے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلے گلزار بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ ہی کتنے دن رہے؟ 3 اقوال مجھے مطالعہ کرتے ہوئے ملے۔ ایک قول یہ تھا کہ 7 دن اس آگ میں رہے، ایک قول یہ تھا کہ 40 دن اس آگ میں رہے، ایک قول یہ ہے کہ 50 دن اس آگ میں رہے اور آگ نے ان کا ذرہ برابر بھی کچھ بگاڑ نہ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ کیا ہے؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اس طریقے سے اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کا سلسلہ، اور سب سے بڑی آزمائش وہ تیسری آزمائش تھی کہ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک غالباً 6 سال تھی یا 7 سال تھی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آتا ہے۔ وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ 8 ذی الحجۃ الحرام کو جب یہ منی کی طرف لے کر چلتے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے بیٹے بتا، اللہ کی طرف سے یہ خواب آیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہیں وہ پھر اس بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا جان بچپن میں آپ مجھے مکے کی بیابان میں چھوڑ کر آ گئے تھے اور پھر ہمیں تنے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا جان اب میری عمر کیا ہے، اب تو میرے کھیلنے کے دن ہیں، آپ مجھے کیا ہے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بیٹے نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اپنا کام کیجئے، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ تیسری آزمائش تھی جو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اپنے بیٹے کی صورت میں دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے قبول فرمائی؟ ایسے قبول فرمائی کہ جب چھری چلائی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ مینڈا جنت سے لے کر جاؤ اور میرے اسماعیل کی جگہ پر اس مینڈے کو رکھ دیا جائے۔ جیسے ہی چھری چلائی تو ایک مینڈے کی آواز آئی، دیکھا کہ جو میرا لخت جگر ہے، جو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس کو اللہ کے نام پر میں ذبح کرنے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ سائڈ میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ چھری کس پر چلا دی؟ مینڈے پر چلا دی۔ اور یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک صاحب استطاعت پر یہ قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر دنیا میں کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکلات آ جائے تو ہمیں واویلا نہیں بلکہ استحکام کے ساتھ ہمیں صبر و استقلال کی ضرورت ہے، ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو ہمارے موضوع سے ہٹ کر، وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کی بہت زیادہ شدت ہے۔ ہم ماہ محرم الحرام کا انتظار کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ماہ محرم الحرام آئے اور ہم لوگوں کو پانی پلائیں۔ کیوں پلائیں؟ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں۔ ابھی کا موقع نہیں ہے،
اگر اللہ تبارک و تعالی کتنا خرچہ آتا ہے اگر اپنی دکان کے باہر ہی اگر ہم ایک کولر لگا دیں گے, اس کولر کے اندر 50 روپے کا برف ڈال دیں گے, جو بھی آتا جاتا پانی پیے گا. گرمی آپ کے سامنے ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں. اگر آپ یہ عمل کریں گے, ایسے ہی کہیں جگہ جگہ پر پرندوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دیا جائے, یہ آپ کا عمل بہت بلند و بالا ہوگا انشاءاللہ. اگر صدق دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ عمل کریں گے, ایک کولر ختم ہو جائے گا, 2 ختم ہو جائے گا, 3 ختم ہو جائیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے, لیکن ثواب کتنا بڑا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بہت بڑا عطا فرمائے گا. ایسے ہی گرمی کی صورت تھی, میرے ذہن میں آیا کہ اگر راہ سواروں کو, چلتے پھرتے لوگوں کو اگر یہ ایک پانی فراہم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.